چلے جی، میں نے میٹنگ یوٹیوب پہ لائیو کر دی ہے۔ جو ممبران مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہیں تو ان کو یوٹیوب کا بھی لنک مل جائے گا۔ دیکھیں، ہمیں بچپن سے ہی ہر ایک چیز کا ٹارگٹ گھر والے دے دیتے تھے، اسکول میں ٹیچر دے دیتے تھے، تو وہی چیزیں ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا کے بڑے ہوئی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے۔ اس جو اپنے دماغ کے اندر دنیا بنائی، اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہی ہم نہیں کرتے۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جیسے کہ بیٹا پڑھ لو، پڑھو گے تو آپ کی جاب لگ جائے گی، اچھی جاب لگے گی۔ اور دوسرا نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، اسے مار کے بعد استاد یہ کہتا تھا بیٹا تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ ریڑیاں لگائے گا، رکشا چلائے گا، بیل گاڑی چلائے گا، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو پڑھاکو بچہ تھا اسے کہتے ماشاءاللہ آپ صحیح جا رہے ہو، صحیح۔ جب لائف 5-6 سال کے بعد سکول کے بعد کی دیکھی جائے تو جاب والے جو حضرات ہیں وہ بیچارے دو جابس بھی کرتے ہیں، پارٹ ٹائم اور کوئی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا نظام نہیں چلتا۔ کیونکہ گروتے پیسے جو ہوتے ہیں نا، جن کے جو پیسے ملے ہوں نا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ جو سیلری مہینے کی بعد ملتی ہے اس میں پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ تجارت میں جو ڈیلی روزی، حلال روزی ڈیلی ملے، اس میں برکت ہوتی ہے اور آپ ہر ایک چیز کر سکتے۔ اب نوکری والا بندہ جو ہے، میں دیکھیں نوکری کو برا نہیں کہتا، آپ یہ ہرگز مت سمجھا کریں کہ میں نوکری کے پیچھے پڑ گیا ہوں۔ میں جسٹ ایک آپ لوگوں کو میٹنگ میں عکس دکھاتا ہوں کہ نوکری ہوتی کیا ہے اور بزنس ہوتا کیا ہے۔ بزنس کے اندر آئے ہیں تو میرا کام بنتا ہے آپ کو سمجھانا۔ دیکھیں، جو نوکری والا بندہ ہے نا، وہ جاتے سال ہی بائک، گاڑی اور گھر نہیں بنا سکتا۔ ایسے ہی ہے، اپنا گھر نہیں لے سکتا 2-3 سال کے اندر، اپنی گاڑی 2-3 سال کے اندر نہیں لے سکتا۔ اگر بائک بھی لے رہا ہے نا تو وہ کسی سے ادھار کر کے، اگر وہ بائک لے بھی رہا ہے نا تو وہ قسطوں پہ لے۔ ہاں جی۔ اور جو بزنس مین بندہ ہے، 1.5 سال 2 سال کے اندر بائک اپنے ذاتی پیسوں کا لے گا اور 2.5 سے 3 سال کے بعد اپنا گھر لے لے گا، 4 سے 5 سال کے بعد اپنی گاڑی لے لے گا۔ یہ ہے بزنس۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بزنس اور نوکری میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اب نوکری والا بندہ جب تنخواہیں آتی ہیں، دودھ کے بل، گیس کے بل، بجلی کے بل، بچوں کے پیمپر لگنے نہیں، ماشاءاللہ تھوڑے سال گزرنے دو نا، پیمپروں کے بل، ٹھیک ہے، اور بھی نہ جانے کتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو گن کے بتاؤں تو میٹنگ اینڈ ہو جانی۔ تو 10 دن تنخواہ، نوکری سرکار جو بھی ہے، نوکری والا بندہ، اس کے 10 دن وہ جو ہے سیلری ختم ہو جاتی۔ پھر وہ ٹک شاپ پہ ادھار کرتا ہے، آئل کا، گھی کا، چینی پتی کا، کھانے پینے کا، بسکٹوں کا، ڈبل روٹیوں کا، انڈوں کا، وہ اس کے بعد ٹک شاپ والے سے ادھار کرتا ہے کہ یار مجھے سیلری ملے گی، میں تجھے مہینے کے بعد دوں گا۔ یہ میں بالکل ریئل چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ 10 دن وہ بیچارہ بڑا، مطلب کہ 20 دن بڑا بیچارہ اوکھا نکالتا ہے، پھر اسے جی ملتی ہے سیلری، پھر ادھار کوئی آدھے ٹک شاپ والوں کو پکڑاتا ہے، پھر آدھا گھر چلاتا ہے، آدھا پتہ نہیں کیا کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا یار کدھر جا رہے۔ یہ ہے نوکری۔ اور جو بزنس کر رہا ہوتا ہے، ایک دن میں 1500 بھی کما رہا ہوتا ہے، ایک دن میں 5000 بھی کما رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ یار میں کل لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، گھر والوں نے آپ کا ذہن یہ بنایا ہوتا ہے نا کہ بیٹا بڑا ہو تو فوجی بن جا، بیٹا تو بڑا ہو تو ایئر فورس میں لگ جائیں، بڑا ہوگا تو ماشاءاللہ نیوی میں چلا جائیں، چل بڑا ہوگا تو کچھ سرکاری نوکری ڈھونڈ لی۔ ایسے آپ لوگوں کا مائنڈ گھر والوں نے سیٹ کرایا ہوتا ہے۔
یا آپ کا مائنڈ یہ سیٹ ہوتا ہے کہ ساڈا ابا گیا ہے تو بھائی بڑا پیسہ چھاپ کے آیا ہے، ساڈا ماما گیا ہے پیسہ بڑا چھاپ کے آیا ہے، ساڈا پتہ نہیں چاچا گیا ہے بڑا پیسہ، اسی بھی باہر جائیں گے۔ سر باہر کا صرف نام ہی ہے باہر، کام یہی ہے۔ یہاں پہ تو آپ یہ پاکستان میں دھوپ نہیں ہے نا، وہاں پہ ماشاءاللہ بڑی دھوپ ہے، کالے حبشی ہو جاؤ گے ادھر جاؤ گے تو وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے دبئی کا اپنا جو سکہ ہے، ریال دنم جو بھی ہے، تو ان کا ریٹ ہائی ہے۔ اب 2200-2500 درہم 80,000 پاکستانی بنتا ہے، تو ریٹ ہائی ہے جس کی وجہ سے لوگ ادھر جاتے ہیں۔ پاکستان میں کرنسی کا ریٹ ہائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کرنسی کا ریٹ ہائی ہے، اس لیے لوگ جاتے ہیں۔ یار چلو یار 80,000 یا 1 لاکھ بھی اگر ایسا ملا نا تو 30-40 ہزار چلو ہم گھر پکڑاتے رہیں گے نا، باقی اپنا نظام چلاتے رہیں گے، پیسے جوڑتے رہیں گے۔ سر وہ جوڑ کے 5 سے 7 سال لگا دیتا ہے، 8 سال لگا دیتا ہے، 9 سال لگا دیتے ہیں۔ جب اس کے بعد وہ پاکستان آتا ہے، آدھا تو ماشاء اللہ گنجا ہوا پڑا ہوتا ہے، بال تو سر پہ ہوتے نہیں اس کے، پانی ایسا ہے نا ادھر کا کھاڑا پانی ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ 28-30 سال کا ایسے لگے گا 40-42 سال کا بڈھا ہے۔ صحت نہیں ہے نا بھائی، کھانا پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اپنی کیئر نہیں ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو پھر جی وہ 10-12 سال کے بعد اپنا مکان اور گاڑی جی لے رہا ہوتا ہے، پھر ادھر آ کے ٹپ شاپ بنا لیتا ہے یا کوئی اور کام کر لیتا ہے۔ یہ کوئی لائف نہیں ہے سر۔ لائف آپ لوگوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو بس ایک اچھا کام کریں اور ساری زندگی آپ کو کام نہ کرنا پڑے، یہ لائف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی صبح سے شام تک ساری زندگی اپنی کاموں پہ گزار دیں، ساری زندگی اپنے کام کے نام پہ کر دیں، ساری زندگی آپ کرتے رہیں اور آپ مر بھی جائیں، پھر یہ گھر والے بھوکے مرتے رہیں، اور ہائے ساڈا تو ماشاءاللہ بڑا چنگا پتر ہے، ہائے ساڈا بڑا چنگا جنا ہے، ہائے یہ ہائے وہ۔ تو دیکھیں آپ کو سمپل سی بات یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 4th ایج میں کیوں اتنا سیریس ہوں۔ میں کوئی بڈھا نہیں ہوں، میری 25 سال ایج ہے، ٹھیک ہے، میں ینگ ہوں، میں بہت فیلنگ رکھتا ہوں ہر ایک چیز میں، ٹھیک ہے، لیکن میں کیوں سیریس ہوں اس کو لے کے؟ اس میں 2 چیزیں بڑی مزے کی ہیں، ایک آپ کو عزت اور دوسرا اگر آپ مر بھی جاتے ہیں تو یہ لائف ٹائم تک آپ کو پیسہ دے گا۔ بڑی مزے کی چیز ہے نا۔ اب کوئی ہے ایسی کوئی جاب بتائیں؟ اگر سرکاری نوکری بھی ہے نا تو ادھر بھائی 18 سال 20 سال آپ کو پینچ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ پینشن دیتے ہیں۔ اگر بیچ میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اکٹھے پیسے گھر والوں کو پکڑا دیتے ہیں، یہ جی تہاڑے بچے دی جمع پونجی، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر کیا کریں گے؟ نوکریاں تو وہ تب کر رہے ہیں نا سرکاری کہ یار ہم بڑھاپے میں ہمیں کام آئے گی، چلو پینشن ملتی رہے گی، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو 4 میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی سینٹرلائز بلاک چین کے اوپر مبنی ہے یہ سسٹم، اور آپ اگر اس کے اوپر ٹیم بلڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ پارٹنر بناتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں، خود کام کرتے ہیں، تو یقین مانیں آپ کو مہینے کا 1.5-2 لاکھ کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی دیتا ہے بھائی 1.5-2 لاکھ روپے، 10 روپے بھی نہیں دینا، بھائی سے مانگے نا بھائی 50 روپے دے، ضرورت ہے، کوئی نہیں دے گا، کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا بھائی، پیسہ خود کمانا پڑتا ہے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ چھوڑ دیں کوئی بڑی ذات آئے گا، ٹھیک ہے، ڈراموں کی طرح میرے ماشاءاللہ کوئی بنگلے میں لے جائے گا، گاڑیوں کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں کپڑا مروائے گا اور میرے نام جداد کرا کے خود چلا جائے گا، ایسا کوئی سین نہیں ہونا، یہ ایز ڈرامہ ہے۔ یا کوئی الادین کا چراغ آئے گا، گھسیں گے تو ڈالر آئیں گے، یہاں پہ آپ نے خود ہی رہ کے کام کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں 4th ایج جو ہے نا بہت کچھ ہے اگر آپ کرنا چاہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ۔ اب باقی کافی لوگ یہ کہتے ہیں یار اس میں یہ کیا کام ہے، اس میں ممبر بنانے، اس میں ڈالر کے یہ کرنے، یہ کوئی کام ہے؟ اور وہ بندہ خود جاب کر رہا ہوتا ہے، اس سے بولو بھائی کتنی تنخواہ، یہی بھائی 22-25 ہزار، ماشاءاللہ اتنے بڑے گیان دے رہے ہوتے ہیں، اتنی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، خود وہ 25,000 روپے کما رہا ہوتا ہے مہینے کا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ ایک منہ 100 باتیں، بندوں کا کام ہے باتیں کرنا، آپ کا کام ہے بزنس کرنا۔ آپ کو بندے آ کے خراب کر کے چلے جاتے ہیں جو خود ملازم ہیں، جو 25,000 کی سیلری کے اوپر خود ہیں، مطلب رہ کے کام کر رہے ہیں۔ تو آپ تو کروڑوں کے بزنس کے اندر آئے ہیں، تو وہ تو آپ کو یہی بولے گا نا پتر چھوڑا، ہزار کماتے ہیں وہ بھی مہینے کے، آ رہی ہے بات سمجھ؟
ہمیشہ آپ اپنے اپ لائن کی سنا کریں، نہ کہ ڈاؤن لائن والوں کی، نہ کہ نیو بندوں کی، کہ میں نے یار فورسز کیا تھا کچھ نہیں ہے، یہ علیحدہ پلیٹ فارم ہے، اس پہ بھی ہے۔ میرے پاس بڑے بندے آتے ہیں، انگریز آتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ فورسز کر رہے ہیں، میں نے کہا جی میں نے سر کیا تھا فورسز، مجھے نہیں اچھا لگا اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وہ میرے پاس اب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بڑا پیسہ ہے یہ وہ، تو آپ ادھر آئے نا۔ میں نے کہا اچھا چلے میں آ جاتا ہوں، لیکن ایک بات تو بتائیں اس میں کیا کام ہے؟ کہتا ہے اس میں یہ ہے۔ میں نے کہا اس میں بندے ہی ایڈ کرائیں، کہتے ہیں ہاں جی۔ میں نے کہا بھائی ادھر بھی وہی کام ہے ادھر بھی کام ہے، تو میں یہ کر رہا ہوں نا، یہ ڈی سینٹرلائز ہے، آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں، وہ اس کا کوئی گارنٹی ہے؟ کہتا نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو بھائی میں کیوں کام کروں؟ ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مسئلہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کی باتوں میں میں جواب دے کے ان کو رفو چکر کرا دیتا ہوں۔ بندے بڑے آنے آپ کے ان باکسوں میں، یہ کریں جی $1 مل جائے گا، یہ کریں $2 مل جائیں گے، وہ آپ نے پائے اپنا نا پائے جو گوشت کے پیچھے اگلے کا کٹا کو دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جس جگہ پہ ہے نا یہ فورس ہے، سب کا باپ ہے، سب سے اوپر لیول کا یہ سسٹم ہے۔ تو جب آپ یہ چھوٹی موٹی 150 والی چیزوں کے اوپر اپنا دماغ لگا دیں گے نا کہ یار یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، تو فورس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مجھے 9 منتھ ہو گیا، میں اندر پلیٹ فارم کا سوچا ہی بھی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کیا، بس فورس کے اوپر رہ کے کام کر رہا ہوں۔ کیوں؟ ایک یار چیز پیسہ دے رہی ہے، ہر ایک چیز دے رہی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں کہیں اور جگہ جاؤں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ نہ فورس سے زیادہ دن تک مجھے دھوکہ دیا، نہ میرا اس نے نقصان کرایا ہے، تو میں کیوں کروں؟ اکثر لوگوں کا یہی تو فالٹ ہے، کیڑے نکالتے رہتے ہیں ہر باتوں میں، ہر ایک چیز میں کیڑے۔ سر کیڑے نکالنا چھوڑ دیں، میں خود بڑے کیڑے نکالے ہیں چیزوں میں۔ آپ لوگ تب کامیاب ہوں گے کہ آپ پازیٹیو سوچ رکھیں گے۔ آپ کے مائنڈ ہی منفی ہوں گے تو آپ پازیٹیو کیسے پیسہ کما سکتے ہیں؟ پھر اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، پہلے اپنے دل کو سیٹ کریں گے تب آپ لوگ آگے بڑھیں گے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں نا کہ ایک بندے سے اگر صحیح ڈھنگ سے چلا بھی نہیں نہ جاتا، اس کے پیچھے کتے لگ جائیں نا، تو وہ یقین مانے 120 کی رفتار سے دوڑے گا اور 4 فٹ کی دیوار سے بھی وہ کوند لے گا۔ میں لکھ کے تو بتاتا ہوں، یہ 100% سچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دماغ یہی کہتا ہے کہ پتر کتا کٹا تو گیا۔ سمجھ آئی؟ دماغ کہتا ہے یار بھاگ جتنا بھاگ سکتے۔ دل و دماغ دونوں ایک پوزیشن پہ آ کے وہ آپ سے کام لے لیتا ہے، آپ کا جسم سے کام دل و دماغ لے لیتا ہے۔ لیکن جب آپ کو فورس میں کہا جائے نا، تو دماغ کہتا ہے چل یار تم نہیں یار بڑا مشکل کام، دل کہتا ہے یار کر، گھر والوں نے بڑی باتیں، دوست بڑی باتیں کر رہے ہیں، پیسہ آ نہیں رہا یار، کرنا ہے کچھ، کر کے دکھانا ہے، کچھ کروں گا تو ہوگا۔ 2 دن جذبہ جاگا، 5 دن پھر چھٹی۔ یہ حالات ہیں۔ دماغ کہتا ہے چھوڑ یار دفع کر، بعد میں کر لی۔ دل و دماغ ایک جگہ پہ رکھ کے یقین مانے کام کریں تو آپ کو دنیا کا کوئی بھی صدر روک نہیں سکتا، گھر والے تک نہیں روک سکتے پیسہ کمانے سے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، بھائی میرے گھر والے 7 مہینے تو بڑے میرے پیچھے پڑے رہے ہیں، یہ چھوڑے، یہ اس کی بند ہو، اس کا یہ سسٹم خراب ہو یا کچھ ہو، ہم اس کو باتیں سنائیں۔ بڑے تاؤ میں ہوتے تھے نا، جیسے وہ شکاری شیر نہیں ہوتا، تاؤ لگا، وہ گال لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بس یہ کوئی آگے سے گزرے اور میں شکار کروں، اسی طرح ٹو میں ہوتے ہیں نا۔ تو کسی کو موقع ہم نے دیے ہی نہیں ہے، اور ہم نے اپنی محنت سے الحمدللہ سب کے منہ بند کیے ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں اپنی محنت سے۔ ٹھیک ہے، جاب سے آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ جاب پہ آپ کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اسٹل رہ کے کام کرنا پڑتا ہے، 18 سال 20 سال، تب جا کے بھائی کوئی ہاتھ آئے گا۔ اور فورس میں 1.5 سال 2 سال 5 سال نہیں دے سکتے آپ، دل لگا کے سوچنے کی بات ہے نا، دل کی بات ہے، نیت کی بات ہے۔ اور فورس کیا کر رہی ہے آپ سے؟ مجھے بتائیں نا، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہی۔ آپ کا اندر پیکج لگا ہوتا ہے، فورس بھی چل رہی ہے۔ عام ویسے بھی پیکج آپ لوگ یوز کرتے ہو نا، چلا نہیں رہے، تو فورس بھی آپ کو کوئی نہیں کہتا، یا فورس کہتی ہے میرا علیحدہ پیکج کرواؤ بھائی، 5000 کا سپر کارڈ پواؤ میرے لیے، تب میں چلوں گی، تو کہتا ہے فورس 1 روپیہ بھی نہیں لیتا آپ سے۔ مزے کی بات، کوئی لیتا ہے؟ نہیں لیتا۔ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ آپ کو ملتا ہے۔ فورس نے پیسہ نہیں لینا، پیسہ آپ کو ہی آتا ہے۔ تو پھر فورس کو آپ لے کے پکڑ کے بیٹھے ہیں، یار یہ برا تو نہیں ہے، یہ بند تو نہیں ہو جائے گا۔ ساری دنیا فانی ہے، بندے نے بھی مر جانا ہے، دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے۔
تو فورس ایج جب تک نیٹ زندہ ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک نیٹ اور دنیا زندہ ہے، تب تک یہ چلتی رہے. نیٹ ختم ہو گیا تو بند ہو جائے گی. نیٹ ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ 85% کام اب جو ہے نیٹ ورک کے اوپر ہو گئے. محرم آئے گی نا تو نیٹ بند ہوگی نا، پھر میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو کیسے فیصو لڑتے ہیں. نیٹ نہیں ہوگا، آپ بولیں گے یار کوئی موبائل بیکار ہے. بے شک 2 لاکھ کا آپ کے پاس فون ہے یا 50,000 کا بھی ہے نا، وہ آپ کے لیے بیکار ہو جائے گا. ایسے اٹھا کے پلنگ پہ پھینک رہے ہوں گے کہ یار سروس کو نہیں آ رہی، فائدہ کو نہیں. اتنا نیٹ ورک کا ہماری زندگی کا حصہ بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہی نیٹ ورک سوشل میڈیا پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. وہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے؟ وہ سارا R to Z آپ لوگوں کو یقین مانے، قسم اٹھا کے بولتا ہوں، جو چیزیں میرے تک پہنچتی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں تو بندہ ہوتا ہے نا، چل یہ 3 4 5 مہینے چلو میں وہ چیز یوز کر لوں پھر آپ کو دوں. ایسا نہیں ہے، جو چیز ہاتھ لگتی ہے آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. ہر ایک چیز آپ لوگوں تک پہنچائی ہوئی ہے جو کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن آپ لوگ اپنی ذات سے کام نہیں لیتے. آپ گھر والوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اپنا بزنس گھر والوں کو شیئر نہ کیا کریں، سب سے بڑا فالٹ ہے. جی آج میں نے اتنے ڈالر کمائے ہیں، آج میں اتنے والا سلاٹ کرنے لگا ہوں، آج میں نے اتنے بندوں سے بات کی ہے، آج اتنے بندے امی دعا کریں ہو جائے، امی یہ کریں وہ. اور بھائی آپ بزنس کے اندر آئے ہو، آپ بزنس کے اندر آئے ہو تو بزنس کسی کی شاید شیئر نہیں کرتے. کوئی بزنس مین ہے بتائیں نا، کوئی آپ کی نظروں میں بزنس مین آپ کو بتا رہا ہوتا ہے آج میں نے اتنا یہ کیا اتنا وہ کیا؟ نہیں کر بتاتا. وکیل بتاتا ہے کہ آج میں نے اتنے کلائنٹ ڈیل کیے ہیں اور اتنا ہوا ہے، آج میں نے اتنا پروفٹ کمایا ہے؟ بتا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں بتا رہے. ڈاکٹر بتاتا ہے اتنا میرے پاس مریض آئے، میں نے اتنی فیس چارج کی ہے، سب سے اتنا کچھ اکٹھا اتنا کلیکشن ہو گیا. میں بتاتے ہیں گھر میں؟ بتائیں نا، نہیں بتاتے. تو سر آپ اپنا بزنس گھر میں بتاؤ گے نا تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، وہاں پہ ہی رہ جاؤ. گھر والے کہیں گے ہاں جی کیا بننا ہے، پھر ڈالر آئے ہیں نکالنے نہیں ہے، امی جی سلاٹ کر لی ہے. اوہ بیٹا نکال لیتے نا، یہ تو بند ہو جائے گی. وہ نکالو اللہ کے بندے، کیا کرنا ہے، ایسے ہی لگائی جا رہا ہے پاگلوں کی طرح، نکال. گھر والے ایسے بولیں گے. آپ سر آپ بزنس کے اوپر آئے ہیں، بزنس کا پیسہ آپ بزنس کے اوپر تب تک لگاتے رہیں جب تک بزنس خود پیسہ دینا نہیں سٹارٹ کر دیتا. یہاں پہ 80% لوگوں 90% لوگوں کا یہی تو فالٹ ہے کہ جو آتے ہیں نکالتے ہیں، چلو جی نکال لیں، پتہ نکال ملے نہ ملے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ساری زندگی آپ کہیں نا کہ ساری مسئلے ہیں پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی. 5-10 ڈالر ہفتے کے بعد، 20 ڈالر ہفتے کے بعد آپ کما رہے ہیں نا، نکال رہے ہیں، تو آپ کی پریشانی نہیں ختم ہوئی. جب تک آپ ڈیلی کا 100 ڈالر نہیں کماتے آپ کی پریشانی نہیں ختم ہوگی. ڈیلی کا 100 ڈالر تب کمائیں گے نا جب 100 ڈالر لگائیں گے بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ پیسہ لگانے سے پیسہ آتا ہے، ہزاروں لگانے سے ہزاروں آتے ہیں، لاکھوں لگانے سے لاکھوں آتے ہیں، کروڑوں لگانے سے کروڑ آتے ہیں. ہاں جی، یہ دنیا کا دستور ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہے کہ 100 لگا دیں وہ کروڑ آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو میرے شہزادوں آج کی میٹنگ میں اتنا ہی تھا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں آپ لوگ. فی امان اللہ.